وہ یعنی اقبال مرد اور عورت کی مکمل مساوات کا قائل نہیں تھا۔ اپنے ایک لیکچر میں ملت بیضاء پر ایک عمرانی نظر میں اس نے اس ضمن میں اس طرح اظہار خیال کیا: میں عورت مطلق کا حامی نہیں ہوں۔ قدرت نے ان دونوں کو جدا جدا خدمتیں تفویض کی ہیں اور ان فرائض میں مرد اور عورت کی مساوات مطلق کا حامی نہیں ہوں۔ قدرت نے ان دونوں کو جدا جدا خدمتیں تفویض کی ہیں اور ان فرائض جداگانہ کی صحیح اور باقاعدہ انجام دہی خانوادہ انسانی کی صحت اور افلاح کے لیے لازمی ہے۔ مغربی دنیا میں جہاں نفسا نفسی کا ہنگامہ گرم ہے اور غیر معتدل مسابقت نے ایک خاص قسم کی اقتصادی حالت پیدا کر دی ہے، عورتوں کا آزاد کر دیا جانا یقیناً ایک ایسا تجربہ ہے جو میری دانست میں بجائے کامیاب ہونے کی الٹا نقصان رساں ثابت ہوگا۔ عورت پر مرد کی برتری کی وجہ اقبال کی نظر میں وہی ہے جو اسلام نے بتائی ہے کہ عورت کا دائرۂ کار مرد کی نسبت مختلف ہے، اس لحاظ سے ان کے درمیان مکمل مساوات کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اس عدم مساوات کا فائدہ بھی بالواسطہ طور پر عورت کو ہی پہنچتا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر آتی ہے۔ اقبال مغرب کے نام نہاد آزادی نسواں کی پرواہ کیے بغیر فرماتے ہیں: ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید برج جلد ہوا زرد۔ یہ نظم در حقیقت حدیث شریف لن یفعل قوم ولا ولیہم امرأۃ کی ترجمانی ہے۔ اقبال اور عشق رسول۔ علامہ محمد اقبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم اٹھا اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ تیرے ثنا گو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر۔ جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشاموں سے منا منا کر۔ جسے محبت کا درد کہتے ہیں مایہ زندگی ہے مجھ کو، یہ درد وہ ہے کہ میں نے رکھا ہے دل میں اس کو چھپا چھپا کر۔ خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، بغل میں ذات عمل نہیں ہے صلہ میری محنت کا عطا کر۔ اردو شاعری میں نعت گوئی کا ایک باقاعدہ سلسلہ مولانا حالی سے شروع ہوتا ہے۔ حالی سے پہلے اگرچہ خواجہ میر درد اور اردو کے دوسرے شعراء کے ہاں عشق رسول کے اشعار ملتے ہیں، لیکن مولانا نے مسدس حالی میں یہ کہہ کر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، نعت گوئی کی ایک مربوط و مضبوط بنیاد رکھتی، جس پر آگے چل کر مولانا ظفر علی خان، محسن کاکوری، اصغر گونڈوی وغیرہ نے اردو ادب میں نعت گوئی کی ایک بڑی عمارت کھڑی کر دی۔ یہ کچھ شاعروں پر یہ موقوف نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی مذہبی اور تہذیبی منزلت کا معیار ہے کہ اس کی زندگی اور اس کا کردار کس حد تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک و منتبر ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمارے ہنوں میں میلاد ناموں اور میلاد خانوں کا دیا ہوا ہے۔ حالی اور اقبال نے اس کو وہاں سے نکال کر مذہب و ملت کے اعلیٰ اقدار اور روایت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا حوصلہ دیا۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کا احترام اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کلیت اللہ کی دین ہے، لیکن ان اوامر اور نواہی کو بتانا اور دل نشین کر دینا ان برگزیدہ شعراء کے حصے میں آیا ہے، جن کی صرف شیریں کی طرف اقبال نے اپنے بے مثل پیرائے بیان میں اشارہ کیا ہے: محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا۔ مسدس میں حالی اور کلیات اقبال میں ارمغان حجاز اور بہت سی دوسری نظموں میں جا بجا اقبال نے جس سپردگی اور شگفتگی سے
خاصہ خصیان رسل کو پکارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت میں نظر آتے ہیں، اس کو اردو شاعری میں ادب عالیہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ نقوش اقبال۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اقبال نے روایتی طرز کی نعت نہیں کی، غالباً اس لیے کہ ان کا شاعری ورثہ اپنی فکری امزاج اور باطنی تاثیر کے حوالے سے بذات خود ایک نعمت ہے۔ ان کے کلام کا خاصا بڑا حصہ نعتیہ مفاہیم کا حامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی تعلق خاطر کے نتیجہ علامہ کی طبیعت سے سوز و گداز اور غم چھلک رہا ہے نگاہوں سے دل کا پیمانہ کی کیفیت اقبال کے ہاں عمر کے ابتدائی حصے میں ہی موجود تھی۔ فارسی میں کہا جاتا ہے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے کلام میں اگرچہ ہمیں باقاعدہ نعتیں نہیں ملتی، لیکن با محمد ہوشیار والی بات اکثر مقامات پر نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں لاتعداد اشعار ایسے مل جاتے ہیں جہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور رسول مدنی کے دیے سے اپنا چراغ روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ چراغ حسن حسرت علامہ اقبال کے عشق رسول کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر عقیدت رکھتا ہو، اگر وہ شاعر بھی ہو تو اس کے کلام میں لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار موجود ہوگا۔ علامہ اقبال کے ہاں ایسی بہت سی جھلکیاں موجود ہیں۔ وہ جواب شکوہ میں بھی خدا کی زبانی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کے بدلے میں لوح قلم بخشنے کا ذکر کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقبال بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو صاحب اسرار کیا اور عشق کو جوہردار تیغ بنا ڈالا۔ مثنوی مسافر میں فرماتے ہیں عشق را او صاحب اسرار کر، عشق را او تیغ جوہردار کرد۔ جبکہ مثنوی اسرار و رموز میں لکھتے ہیں از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو۔ روایت کے تحقیق میں انہوں نے بھی نعت گوئی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کی اردو اور فارسی شاعری میں نعتیہ شاعری کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً رموز بے خودی کا آخری باب غرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین کا آغاز یوں ہوا: اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ التعبیر خواب زندگی، زمین از بارگاہ بت ارجمند، آسماں از بوسع بامت بلند، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترک و تاجک و عرب ہندوئے تو۔ علامہ کے نزدیک 20ویں صدی کے مادہ پرستانہ ماحول میں جس دانش فرنگ کی چکاچوند سے ہماری آنکھیں چندھا رہی ہیں اور ضلالت و گمراہی کے بعد سرسر ایمان و ایقان کا چراغ گل کرنے کے در پہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق ایک کارگر دفاعی حربہ ہے جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش افرنگ، سرمت ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری۔ رسول عربی کی روحانیت اور فیض رسانی سے علامہ نہ صرف ذاتی طور پر متمتع ہونا چاہتے ہیں بلکہ آرزومند ہیں کہ ملت اسلامیہ بھی اس کے لطف و کرم سے مستفید و فیضیاب ہو۔ کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا جنہیں دماغ سکندری۔ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ اقبال کے تجربے میں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی نعت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے تمام فکری مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک حب رسول کے ذریعے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کا حصول ممکن ہے، بلکہ زمین و آسمان کی ساری عزتیں اور ساری نعمتیں صرف اسی طریقے سے محمد
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان است، بحر و بر دار گوشۂ دامان است۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر کے کئی پہلو ہیں اور کئی نسبتیں۔ اقبال کی ایک نسبت یہ بھی تھی کہ وہ محمد اقبال تھے اور وہ اپنے دستخطوں میں نام کے جز محمد پر بالالتزام کی علامت لگاتے تھے۔ اقبال کے خیال میں انسانی زندگی خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ وہ نیکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت سے وابستہ کرتے تھے اور بدی کا محور ابو لہب کی ذات بے برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق اور عقل کی تقسیم میں عشق کو محمد اور عقل کو عیاری کی بنا پر ابو لہب کے حصے میں رکھتے ہیں۔ اقبال کے افکار ملاحظہ ہوں۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ اقبال یہ ازلی حقیقت بھی واضح کرتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی قوتوں کا تصادم ازل سے تامروز جاری و ساری ہے، لیکن آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح حق کی فتح کی زندہ جاوید مثال ہے۔ بواللہ شرح چراغ مصطفی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متصادم ہے۔ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بواللہبی۔ علامہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور نسبت بھی بڑی عزیز تھی۔ اس کا اظہار ایک شعر میں یوں ہوتا ہے: اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ نسبت حجازی پر انہیں فخر ہے اور بجا طور پر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود کو اے عندلیب باغ حجاز کہلوا کر روحانی لذت اور سرشاری اور سرخوش کی ایک عجیب کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے سفر زیارت مدینہ کی تمنا ان کے ہاں ابتدائی ہی سے موجود تھی اور روایتی انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں: سر کے بل راہ مدینہ میں جو میں چلنے لگا، سر کے بل راہ مدینہ میں جو میں چلنے لگا، شوق پر صدقے تمنائے جبیں سائی ہوئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی طرح علامہ اقبال کو بھی لغزش و گناہ اور کوتاہی فکر و عمل کا شدید احساس تھا۔ احساس ندامت کے سبب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری سے گریزاں تھے اور غالباً اسی لیے وہ ایک جگہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح التماس کرتے ہیں: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازل ہے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ غلام رسول مہر اس سلسلے میں فرماتے ہیں: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک زبان پر آتے ہی چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کے ساتھ حضرت علامہ کا عشق بیان کا متحمل نہیں۔ ان کی تصانیف میں جو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک شعر بھی ایسا نہیں جسے انہوں نے سنایا ہو اور اس پر بے اختیار اشک بار نہ ہوئے ہوں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں: زندگی کے آخری ایام میں پیمانہ عشق اس طرح لبریز ہوا کہ مدینہ کا نام آتے ہی اشک محبت بے ساختہ جاری ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے اس کمزور جسم کے ساتھ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اپنے مشتاق و بےتاب دل نیز اپنی قوت تخیل اور زور کے ساتھ انہوں نے حجاز کی وجد انگیز فضاؤں میں بار بار پرواز کی اور ان کا طائر فکر ہمیشہ اسی آشیانے پر یا آستانے پر منڈلاتا رہا۔ بال جبرائیل جو اقبال کا دوسرا مجموعہ کلام ہے، اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیرینہ محبت کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: وہ دنائے سبل حتم رسل ملائق الجسن،
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بال جبرائیل میں ہی ایک اور مقام پر وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں: لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اقبال نے مثنوی پس چابیت گرد میں کم و بیش 40 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کیا ہے۔ مثنوی میں جو کوئی بھی عنوان ہے، اس میں کسی نہ کسی جگہ لفظ مصطفیٰ آیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کی عقیدت و محبت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہر مسلمان کے لیے باعث نجات و فلاح ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاس نہیں رکھتا۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں: قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جب سے مسلمانوں نے عربی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو پس پش ڈال کر دوسروں کی غلامی اختیار کی ہے تو ساری دنیا میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ اہل اسلام کو اقوام مغرب کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے بجائے اپنی ملت اور دین اسلام کے سنہرے اصولوں کو گلے لگانا چاہیے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمان آج دنیا میں روحانی اور اخلاقی طور پر بھی تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ جذبۂ جہاد سے عاری اور نشہ شراب و ضابط میں مست آج کا مسلمان پیغام محمد سے کوسوں دور ہے۔ دولت کی ہوس نے اسے اتنا اندھا کر دیا ہے، بددیانتی، بدکرداری، حرام خوری اور گناہوں کی کثرت اسے تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ علامہ اقبال اس کا علاج یہ تجویز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر قرآن و سنت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ علامہ آج کے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسلمان کی رہنمائی کے لیے ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ بال جبرائیل میں ایک نظم اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں فرماتے ہیں: شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کوہ بیاباں سے خودی خوان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ لیکن اقبال مایوس نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب بھی اگر مسلمان اپنی خودی پہچان لے اور قرآن و سنت کو گلے لگا لیں تو امت مرحوم کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں اور وہاں یک بار پھر محکوم سے حاکم اور مغلوب سے غالب بن سکتے ہیں۔ کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ علامہ کے خیال میں زندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ یا تو آفتاب مصطفیٰ سے فیض یاب ہیں یا ابھی حقیقت مصطفی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ایک مقام پر وہ اس کا اظہار یوں کرتے ہیں: نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال عشق محمد سے سرشار ہو کر اہل دل کو تعلیم دیتے ہیں: سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ جب ارتقاء انسانی کا سفر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار لیتا ہے۔ اقبال نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے: خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔
وہ مرد مومن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو اپنی ہستی کو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح فنا کر دے کہ نہ تو تیرا انفرادی تشخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر باقی رہے اور نہ تیرا قومی اور ملی امتیاز، تو جہاں کہیں بھی جائے اسی حیثیت سے پہچانا جائے، کیونکہ یہ ایک بدلی حقیقت ہے کہ نہ صرف فرد کا امتیازی اور انفرادی وجود بلکہ قوموں کا جداگانہ تشخص بھی نسبت مصطفی سے وابستگی کا رہین منت ہے، اور اگر وہ اسی سے بیگانگی کی کوشش کریں گے تو پھر ان کی بقا ممکن نہیں رہے گی، کیونکہ بقول اقبال ناشہار مصطفیٰ از دست رفت قوم لامرز بقا از دست رفت۔ اقبال کا خیال میں روح محمد اور عشق مصطفی ہی ملت اسلامیہ کو ہر آن نئی زندگی اور نئی تحریک بخشتا ہے۔ اس کے طفیل مرد مومن طاعونی اور ابلیسی طاقتوں سے ٹکر لے لیتا ہے اور موت تک کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایسی عمدہ تصویر کشی کر کے بیان کیا ہے کہ بقول ان کے شیطان اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کارواں کا سالار قرار دیتے ہوئے ان کی تقلید میں لبیک کہتے ہیں اور تن من دھن ان کی محبت میں قربان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور انہی کی تتبع میں اپنی فلاح و نجات کا اعلان یوں کرتے ہیں: سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جان اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جان اپنا۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں فرماتے ہیں: ڈاکٹر صاحب کی شاعری محبت وطن اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے اور محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345954138 یعنی 0345 95 41 838۔ حصہ چارم، منتخب نظموں کا فنی و فکری مطالعہ۔ شکوہ تعارف۔ اقبال کے متعلق سید عابد علی عابد فرماتے ہیں: اقبال کی طویل نظموں میں شکوہ کئی طرح سے اہم اور معنی خیز ہے۔ اس کی ساخت یا تشکیل میں اقبال نے پہلی بار اس صنعت گری کی ایک جھلک دکھائی ہے جسے بعد کی نظموں میں عروج کمال پر پہنچا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس نظم میں مصنوعات شاعری کا استعمال ایسی چاکدستی اور ہنرمندی سے ہوا ہے کہ پڑھنے والے کی توجہ بیشتر مطالب پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ شکوہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے 26ویں سالانہ جلسے میں پڑھی گئی، جو اپریل 1911 میں
رواز ہاسٹل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں منعقد ہوا۔ اس نظم کی کاپی اقبال اپنے قلم سے لکھ کر لائے تھے۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے مختلف رقوم پیش کیے۔ نواب ذوالفقار علی خان نے 100 روپے دے کر اصل نظم انجمن کو دے دی۔ بانگ درا کی اشاعت سے پہلے یہ نظم مختلف رسالوں مثلاً پنجاب ریویو، مخزن تمدن اور ادب میں شائع ہوئی تھی۔ متعدد زبانوں انگریزی، عربی، بنگالی، پنجابی، پشتو میں اس کے بہت سے تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ایک آرٹسٹ زرار احمد کاظمی نے اس مارکۃ الآراء نظم کو مصور کر کے علامہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ فکری جائزہ: اس شکوہ کے پردے میں اقبال نے مسلمانوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سنا کر انہیں عمل کی تلقین کی ہے، جو زوال و انحطاط مولانا حالی نے رو رو کر مسدس میں سنائی تھی۔ اسی کو اقبال نے شکوہ میں جرأتمندانہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں عام مسلمانوں کی لاشعوری احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ سلیم احمد فرماتے ہیں، ایک طرف ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی امت ہے اور اس کے لیے خدا کی ساری نعمتوں کے سزاوار، اور دوسری طرف یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کا مکمل زوال ہو چکا ہے۔ عقیدہ اور حقیقت کے اس ٹکراؤ سے مسلمانوں کا وہ مخصوص المیہ پیدا ہوتا ہے جو شکوہ کا موضوع ہے، جبکہ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ وہی بات جو لوگوں کے دلوں میں تھی ظاہر کر دی گئی۔ فکری لحاظ سے ہم نظم کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اظہار شکوہ کی توجیہ۔ نظم کے پہلے 2 بند میں اظہار شکوہ کی توجیہ بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ بدحالی اور پستی پر اقبال کے رد عمل کا اظہار ہے۔ ان کے خیال میں مسلمان انحطاط کی اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ اس پر خاموش رہنا نہ صرف اپنی ذات بلکہ ملت کے اجتماعی مفاد سے بھی غداری کا مترادف ہے۔ کسی لمبے چوڑے پس منظر یا غیر ضروری طویل تمہید کے بغیر باری تعالیٰ سے براہ راست گفتگو اسلامی تصور پر مبنی ہے۔ اسلام توحید کا دین ہے، ورنہ ہندو مت اور نصرانیت میں پروہت اور پادری بندے اور خدا کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ اقبال براہ راست خدا سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہوں نے شکوہ کے پہلے 2 بندوں میں ہی بات کا موضوع سخن کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ بات کی شکوہ سرائی اور گلہ مندی بالکل موزوں اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، امت مسلمہ کا کارنامہ۔ تیسرے بند سے نظم کے اصل موضوع پر اظہار خیال کا آغاز ہوتا ہے۔ 13ویں بند تک اقبال نے امت مسلمہ کے عظیم شان کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ بند 3 سے 5 میں دنیا کی حالت اور تاریخ کا پس منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خدا کی ذات ازل ہی سے جملہ سچائیوں سمیت موجود تھی۔ بڑی بڑی قومیں مثلاً سلجوقی، تورانی، ساسانی، یونانی، یہودی، نصرانی آباد تھی اور ان میں سے بعض عظیم شان سلطنتیں بھی قائم تھیں۔ لوگ شجر و حجر کو معبود بنائے شرک، گمراہی اور ضلالت کی عطا گرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کی روشنی دنیا میں چاروں طرف پھیلا دی تو ان کی محنت و کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں ہر طرف حق غالب اور باطل مغلوب نظر آنے لگا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں کا اشارہ سلطنت عثمانیہ کے اس دور کی طرف ہے جب مسلمانوں کی سلطنت یونان، البانیہ، بلغاریہ، ہنگری اور آسٹریا تک پہنچی۔
آسٹریا تک پھیلی ہوئی تھی اور یورپ میں ہر طرف مسلمانوں کا سکہ جاری تھا۔ یورپ کے ان علاقوں میں آج کل کلیساؤں میں ناقوس بجتے ہیں جہاں کبھی مسلمانوں کی اذانیں گونجتی تھیں۔ اسی طرح صحرائے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کا علاقہ، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش وغیرہ بھی مسلم سلطنت میں شامل ہے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی عملی تفسیر اس واقعے میں ملتی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلم وفد کے قائد ایرانی سپہ سالار رستم سے گفت شنید کے لیے اس کے دربار میں گئے اور اس کے قیمتی قالین کو اپنے نیزے سے چھیدتے ہوئے بے خوف تخت کے قریب پہنچ گئے۔ 7ویں بند میں بت فروشی اور بت شکنی کی تلمی سلطان محمد غزنوی کے عظیم الشان تاریخی کارنامے سومنات کی فتح کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے میں اشارے اس واقعے کی طرف ہے جب ایک مسلم مجاہد عقبہ بن نافع نے افریقہ کے آخری سرے تک پہنچ کر اپنے گھوڑے کو بحر اقیانوس میں ڈال دیا تھا اور بڑی جرأت سے کہا، اے میرے خدا، اگر یہ بحر ہمارے درمیان حائل نہ ہوتا تو تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوا اسی طرح آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی زبوں حالی۔ دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، دوسری قومیں ان پر خندہ ہیں۔ نظم کے اس حصے میں صحیح معنوں میں گلے شکوے کا رنگ نمایاں ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی بے بسی اور بے چارگی کا واسطہ دے کر خدا سے پوچھا ہے کہ توحید کے نام لیوا پر پہلے جیسا لطف و کرم کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی شاعر نے ایک طرح کی تنبیہ بھی کی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دنیا میں توحید کا سراغ نہیں ملے گا اور نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی رہے گا۔ نمبر 4، حالت زبوں کے اسباب۔ مسلمان آج بھی خدا کے نام لیوا اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں، آج بھی ان کے دلوں میں اسلام کی قندیلیں روشن ہیں، آج بھی وہ صرف اسلام کی خاطر آگ میں کودنے اور توپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود عنایات خداوندی سے محروم ہیں۔ نظم کے بند 23 تا 30 میں اقبال نے بہت سی تلمیحات استعمال کی ہیں۔ لیلا، کیس، دست و جبل، شور سلاسل اور دیوانہ نظارہ محفل کی تراکیب و تلمیحات مشہور تاریخی قبیلہ بنو عامر کے مجنوں سے متعلق ہے۔ اقبال کے بعض مفسرین میں نجد کے دشت و جبل میں دم آہو بھی ہوئی میں دم آہو سے مراد صحیح صفا و مروہ لیا ہے جو حج کا ایک رکن ہے۔ سلمان فارسی ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ اویس قرنی مشہور تابعی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی اور مؤذن تھے جنہوں نے اسلام کے لیے لاتعداد صعوبتیں برداشت کی۔ فارن سعودی عربی میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سرفراں پہ کیا دین کو کامل تو نے کا مطلب ہے کہ دین کی تکمیل خطۂ عرب میں ہوئی۔ نمبر 5، کیفیت یاس و بیم۔ 24ویں بند سے اقبال کا لہجہ مائل با یاس ہے۔ یہ دو بند 24 و 25 دراصل نظم کے اس حصے کا تتمہ ہے جس میں مسلمانوں کی حالت زبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں شاعر نے مسلمانوں کی بدحالی، بے چارگی اور بے بسی کو ایک مایوسانہ انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود شاعر یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ مایوسی اور چاروں طرف گھٹا توپ اندھیرے کے باوجود اس دور میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کی دبی دبی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ نمبر 6، دعا یا اختتام۔ اقبال کی خواہش ہے کہ کوہ طور پر تجلیات ایک بار پھر نازل ہوں، کیونکہ طور نور خدا کی آگ میں جلنے کے لیے بے تاب ہے۔
کیونکہ طور نور خدا کی آگ میں جلنے کے لیے بےتاب ہے، یعنی مسلمان اسلامی شان و شوکت اور عروج کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ دعا کا سلسلہ 27ویں شعر سے شروع ہو کر نظم کے آخری شعر تک چلتا ہے۔ امت مرحوم کی ترکیب بہت معنی خیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے ختم ہو کر مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کی حیثیت حضرت سلیمان کے مقابلے میں مور بے مایہ کسی ہے۔ ہند کے دیر نشینوں سے مراد یہ ہے کہ ہندی مسلمانوں نے اپنی ثقافت و تمدن میں ہندوؤں کے رسومات کو داخل کر دیا ہے۔ سب سے آخر میں اقبال نے بلبل تنہا کا تذکرہ بھی کیا ہے، جو اب تک محو ترنم ہے اور اپنی بانگِ دراز سے اہل چمن کے دلوں کو چاک کر دینا چاہتا ہے۔ فنی جائزہ: فنی لحاظ سے شکوے کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ شکوہ مسدس ترکیب بند ہیت کے 31 بندوں پر مشتمل ہے۔ نظم کی بحر کا نام بحر رمل مثنَ مجنوں مقطوع ہے۔ بحر کے ارکان یہ ہیں: فعلاتن 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 فعلاً۔ شکوے کے متعلق ماہر القادری فرماتے ہیں: ایک نئی طرز نئی بات کا آغاز کیا، شکوہ اللہ کا اللہ سے بسط ناز کیا۔ نمبر 1، لہجے کا تنوع: اقبال کے نزدیک لہجے کا کافی متنوع ہے۔ کہیں حجاز عجز و نیاز مندی ہے، کہیں اپنی غیرت و انا کا احساس ہے، کہیں تندی و تلخی اور جوش ہے، کہیں تاسف و مایوسی کا لہجہ ہے اور کہیں راضی و دعا کا انداز ہے۔ نمبر 2، نفسیاتی حربے: اقبال کے فن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس نظم میں بعض مقامات پر نفسیاتی حربوں سے کام لیتے ہوئے ایک ہی بیان سے دوہرا کام لیا ہے۔ 15ویں بند کے آخری شعر سے نظم کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں شاعر خدا سے اس کی بے اعتنائی اور بے نیازی کا گلہ شکوہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے: خندۂ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا احساس، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ نمبر 3، تغزل: شکوہ میں اقبال کی طبیعت کا وہ پہلو جسے غزل اور تغزل کے ساتھ ایک فطری مناسبت اور طبعی لگاؤ ہے، بار بار اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ بعض مقامات پر اس کا اظہار نہایت ہی دلفریب ہے۔ چند اشعار کو اگر ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ بالکل غزل کے اشعار لگتے ہیں۔ مثلاً: تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئی، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اشتاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی تو نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ نمبر 4، اعجاز و بلاغت: شکوے کے بعض حصے اشعار مصرع اعجاز و بلاغت کا شاہکار ہیں۔ تاریخ کے ادوار، اہم واقعات اور مختلف کرداروں کی تفصیلی خصوصیات کو بڑے بلیغ انداز میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دے آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نمبر 5، محسنات شعر: انتخاب الفاظ، بندش تراکیب، صنعت گیری، حسن تشبیہ و استعارہ، مناسب بحر موزوں، قوافی، وسعت معنی اور زبان و بیان کی خوبیوں کے سبب نظم اس قدر دلکش اور مؤثر ہے کہ قاری کے دل کو مو لیتی ہے۔ مسلمانوں کی
پستی اور بدحالی کو حالی نے مسدس میں بیان کیا، مگر اقبال کا کمال کہ ان کے جدت بیان نے شکوہ کو ایک یادگار نظم کا رتبہ بخشا۔ ایک مرات النظیر: نالے بلبل کے سنو او ہم تن گوش رہو، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ نمبر 2 سنت ترافق: نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ 3 سنت ترسیب: شعر کے دونوں مصرعوں میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کوئے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ نمبر 4 سنت تلمیم: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ 5 سنت طباق ایجابی: آئے اشتاق کے وعدہ فرات لے، آئے اشتاق کے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ 6 تصویر کاری: آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ تشبیہات: شکوہ میں خوبصورت تشبیہات ملتی ہیں، مثلاً نظم کے 27ویں بند کے پہلے شعر میں اقبال نے امت مسلمہ کو مورب مایہ سے تشبیہ دی ہے جو حد درجہ بلیغ ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس بے بس اور لاچار چونٹی کی ہو چکی ہے جسے دنیا کی ہر قوم اور ہر گروہ جب چاہے درونتا ہوا گزر جاتا ہے۔ مسلمان چونٹی کی مانند کوئی مزاحمت یا روک ٹوک نہیں کر سکتا اور ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اقبال یہ التجا کر رہا ہے، مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مورب مایہ کو ہمدوش سلیماں کر دے۔ آگ تکبری کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ سنت تضاد: ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ محمد اقبال جاوید فرماتے ہیں، الغرض شکوہ اردو شاعری کی ایک بے مثال نظم ہے جس میں اقبال نے اپنے حکیمانہ تدبر اور نفسیاتی ضعف نگاہی سے زخمی دلوں پر مرہم رکھا ہے، نمک پاشی نہیں کی۔ جہاں تک تخیل کی رفت، بیان کی حسن اور ادا کی ترفیق کا تعلق ہے، یہ ایک لاجواب نظم ہے۔ تراکیب کا شکوہ اقبال کی شاعری کا آئینہ دار ہے۔ یہ شکوہ ہماری عظمت رفتہ کی ایک دل آویز داستان ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنے شاندار ماضی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اردو کے 10 عظیم شاعر، صفحہ 603۔ جواب شکوہ، تعارف و پس منظر: انجمن اسلام لاہور کے جلسے میں نظم شکوہ پڑھی گئی تو توسیع پیمانے پر اس کی اشاعت ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شکوہ کا انداز اور لہجہ قدرے گستاخانہ ہے، اس کی تلافی کے لیے، اور یوں بھی ایک طرح کا سوال تھا جس کا جواب اقبال کے ذمہ ہی تھا۔ چنانچہ 1.5-2 سال کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ یہ 1913 کے ایک جلسہ عام میں پڑھی گئی جو نماز مغرب کے بعد بیرون موچی دروازے منعقد ہوا تھا۔ جواب شکوہ کے بارے میں سید عابد علی عابد فرماتے ہیں، جواب شکوہ میں بارگاہ ربانی سے مسلمانوں کی شکایت کا جواب ملتا ہے، ان کی زبوں حالی کی توجیہ ملتی ہے، ان کی زیاں کاری کے اسباب کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کے زوال کا کھوج لگایا جاتا ہے اور ایسی پستی اور ایسی بلندی کے رموز حل کیے جاتے ہیں۔ بارگاہ ربانی سے جو جواب ملتا ہے باوجود متن و قوافیہ کے نہایت مختصر ہے۔ جواب شکوہ کے بھی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔
زرار احمد کاظمی نے اس نظم کو بھی مصور کیا تھا۔ شکوہ اور جواب شکوہ کے درمیان 1.5 سال کا وقفہ ہے۔ یہ عرصہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے نئے مصائب اور نئی پریشانیاں ساتھ لاتا تھا۔ ہندی مسلمان کے لیے جنگ بلیغاں 1912 تو 1913 اور کانپور میں شہادت مسجد کے واقعات بہت دردناک تھے۔ انہی دردناک پس منظر میں جواب شکوہ کی تخلیق عمل میں آئی۔ ذیل میں نظم کا فکری و فنی جائزہ پس خدمت ہے۔ فکری جائزہ: جواب شکوہ میں شکوہ اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس نظم میں اسلامی تاریخ کے بعض واقعات اور جنگ بلیغاں کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ نظم کے موضوعات اور مباحث کو ان عنوانات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، شکوہ کی اثر انگیزی۔ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو شکوہ کیا تھا، پہلے 5 بندوں میں جو نظم کا تمہید ہے، اس کا رد عمل اور اثر انگیزی بیان کی گئی ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ میرا نالہ بے باک اس قدر بھرپور اور پرتاثیر تھا کہ آسمانوں پر بھی اس کی بازگشت سنی گئی۔ آسمانوں اور اس کے باسیوں، فرشتے، چاند، ستارے، کہکشاں میں میرے گستاخانہ شکوے سے ایک بھگدڑ مچ گئی اور یہ ان کا موضوع سخن ٹھہرا۔ آسماں کے رہنے والے حیران تھے کہ کون نادان خدا کی حضور شوخی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ حرکت کرنے والے حضرت انسان ہے۔ فرشتوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ پستی کا یہ مکین بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا۔ بہرحال انسان کے نعرہ مستانہ کا یہ اثر ضرور ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے شکوہ کے حسن ادا کو سراہا اور پھر اس کا جواب مرحمت سے دیا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے کیا تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ نمبر 2، جواب شکوہ کی تمہید۔ شکوے میں شاعر نے مسلمانوں کی بدحالی اور بیچارگی کا سبب خدا کے عدم لطف و کرم کو قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تو عنایات و مدارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر کوئی سائل ہے نہ کوئی امیدوار۔ لطف و کرم یعنی طلب صادق موجود نہیں، ورنہ انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی نیت میں اخلاص اور عمل میں صداقت پیدا کریں تو راکھ کے اس ڈھیر سے بھی ایک نیا جہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ امریکہ دریافت کرنے والوں کولمبس کی طرف ہے۔ یہ بند اللہ تعالیٰ کے جواب شکوہ کی تمہید ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی حالت زار کے اسباب۔ بند نمبر 7 سے لے کر 17 تک میں مسلمانوں کی حالت زار کے اسباب کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اقبال کے نزدیک اس کا بنیادی سبب مذہب سے دوری ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں فکری اعتبار سے کفر و الحاد و لادینیت کی تحریکیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ مسلم دور انحطاط کا مرثیہ ہے۔ خاتمے پر جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم سبھی ہو کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تو پڑھنے والے اور سننے والا تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ 9ویں بند میں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، سے مراد تہجد اور سحر خیزی کی اہمیت جتلانا ہے، جو رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ سحر خیزی اقبال کا معمول تھا اور دیار فرنگ میں بھی وہ اس معمول پر قائم رہے۔ وہ خود کہتے ہیں، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ 11ویں بند میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کمانی خیز اشارہ تقدیر و توکل کے اس ناقص تصور کی طرف ہے جس نے مسلمانوں کو بے عمل بنا دیا اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ کے
خانقاہی تصوف انسان کو عضو معطل بناتا ہے۔ اقبال اس کے سخت خلاف ہیں۔ وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو و دلگیری۔ نمبر 4، اسلاف سے موازنہ۔ بند 18 سے 25 میں اقبال نے مسلمانوں کے خلاف اسلاف کا ذکر چھیڑا ہے۔ ان کے نزدیک ہمارے اسلاف اپنے اخلاق و کردار، علم و فضل اور گفتار کردار کے اعتبار سے بلند مرتبت اور عظیم تھے۔ ہمارے اور ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اسلاف سے موازنہ کرتے ہوئے ایک شعر میں نتیجے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آخر میں ایک انتباہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں اقبال نے قدرت کے تکوینی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دور جدید نے دنیا کی ہر قوم کو آزمائش کی پلستراط پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسے خیر و عافیت عبور کرنے کے لیے قومی بیداری اور اجتماعی کردار کی ضرورت ہے۔ جو قوم نئے دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، زمانہ اسے کچل کر بھلا دیتا ہے۔ آج کل امت مسلمہ بھی اسی آزمائش سے دوچار ہے۔ اس بھنور سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ میں ایمان ابراہیمی کی سی پختگی پیدا کر لیں۔ نمبر 5، پر امید مستقبل۔ کیفیت یاس کو زائل کرنے کے لیے اقبال مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا بھی مردانگی نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف مثالوں اور تاریخی واقعات کے ذریعے اس امر پر زور دیا ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں، ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جس دور میں اقبال نے یہ نظم لکھی، اس دور میں عالم اسلام میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو مسلمانوں کے لیے بظاہر مایوس کن تھے۔ مثلاً بلقان نے ترکی پر حملہ کر دیا تھا، ایران پر روسی دباؤ بڑھ رہا تھا، لیکن اقبال مسلمانوں کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس صورتحال سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ یہ نتیجہ اقبال نے تاریخ سے اخذ کیا اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سی وجوہات ہیں۔ 1، نقل اسلام کی نشوونما اور ارتقاء میں بے شمار فرزندان توحید کی کوششوں کو دخل ہے، جنہوں نے علم و فنون، حکومت و سیاست اور جنگ و جدل کے میدان میں مستحکم روایات قائم کی۔ 2، ملت اسلامیہ کو فنا ہو جانے کا اس لیے بھی کوئی خطرہ موجود نہیں کہ اس کے پاس جذبہ عشق یعنی بانگ درا جیسی قیمتی متاع ہے، جبکہ دوسری قومیں اس سے محروم ہیں۔ 3، کسی مسلم علاقے پر کوئی آفت جب ٹوٹتی ہے تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ عین ممکن ہے کہ ظاہری آفت ان کے لیے کسی وقت باعث رحمت ثابت ہو جائے۔ 4، مسلمان پر جو قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں وہ دراصل ایک طرح سے ان کے ایمان کی آزمائش ہے، تو دوسری طرف ان کے جذبہ عمل کی مہمیز۔ یہ مصائب و آفات انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کے باعث ہوتے ہیں اور وہ ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ دشمن کے مقابل صف آرا ہوتے ہیں، اور ان وجوہات کی بنا پر اقبال مسلمانوں کے درخشاں مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہو کر کہتے ہیں۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انائی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ نمبر 6، دعوت عمل۔ بند 32 سے 36 میں اقبال پکارتا ہے، اے مسلمانوں، ہماری قوت کا راز جذبہ عشق میں پوشیدہ ہے، جس کا سرچشمہ حضور کی ذات ہے۔ بند 33 تا 34 میں اقبال نے اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی باعث کون و مکان ہے۔ اس میں اس حدیث قدس کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کی تخلیق نہ کرتا۔ 34ویں بند کے آخری شعر کی ترجمہ قرآن پاک کی
سورہ علم نشرح سے لی گئی ہے۔ اقبال کی دعوت عمل کا مرکزی نقطہ چونکہ عشق رسول ہے، اس نظم کے آخری حصے میں جذبہ عشق سے سرشاری وہی والہانہ کیفیت موجود ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اقبال پر عموماً طاری ہوتی تھی۔ موزن رسول حضرت بلال حبشی عشق رسول کا ایک مثالی پیکر تھے اور ان کا تعلق سرزمین افریقہ سے تھا۔ کالی دنیا کا کنیا حبش کے لیے ہے۔ آخری بند میں حق کے لیے جدوجہد پر زور دیتے ہوئے لڑائی کے ہتھیاروں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک رائے حق کے مجاہدوں کو عقل و عشق کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے۔ ان کا مقصود خلافت الہی ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار حب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو پھر لوح و قلم بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ دنیا بلکہ پوری کائنات اس کے تصرف میں ہوگی۔ یعنی پھر صورتحال بقول اقبال کچھ اس طرح ہو جائے گی: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و قہر آفرین، کار کشا و کارساز۔